بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدا ہوتے ہی میرا نام منحوس، ڈائن اور چڑیل رکھ دیا گیا۔ ماں کے کفن دفن سے فارغ ہو کر جب لوگوں کو میرا خیال آیا تو انہوں نے میرے والد کی فوراً دوسری شادی کروا دی۔ میری سوتیلی ماں جو میرے نام پر گھر میں آئی تھی مجھے ہی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی۔ اسے میرا وجود اس گھر میں اپنی سوتن کی یاد دلاتا، اور میرا باپ تو ویسے بھی مجھے ڈائن سمجھ چکا تھا جس نے اس کی بیوی کا خون چوس کر اس کو مار ڈالا تھا۔ میرا بچپن سوتیلی ماں کی مار کے سائے میں گزرا۔ گھر کی کوئی چیز نہ ہوگی جس سے انہوں نے مجھے مارا نہ ہو۔ کم کھا کر، روکھا سوکھا کھا کر پھر بھی جوانی مجھ پر ایسی ٹوٹ کر آئی کہ جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری سوتیلی ماں کو یہی لگتا کہ میں ہی اس گھر کی غربت کی ذمہ دار ہوں۔ اسی وجہ سے ایک دن اس نے میرا سودا ایک جسم بیچنے والی نائکا سے کر ڈالا اور میرے باپ کے سامنے کہہ دیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ اس طرح اس گھر سے میرا رابطہ ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالا، بلکہ میری قیمت کے بدلے میں ایک خطیر رقم بھی حاصل کر لی۔ 14 سال کی عمر میں جو پہلا گاہک مجھے نصیب ہوا وہ کوئی ٹرک ڈرائیور تھا۔ چرس اور افیم کے نشے میں اس نے میرے جسم کا جو حال کیا، اس کے بدلے میں اگلے 8 دن تک بستر سے اٹھنے سے قاصر رہی۔ اتنا درد تو سوتیلی ماں کی مار سے نہ ہوتا تھا جتنا درد اس بستر پہ اس وحشی درندے کے ہاتھوں مجھے ملا۔ اس کے بعد تو یہ درد ہونا بند ہو گیا، یا پھر مجھے درد برداشت کرنے کی عادت ہو گئی۔ ہر رات کوئی نیا وحشی درندہ ہوتا، اپنے انداز سے میرے جسم سے اپنے پیسے وصول کرتا اور چلا جاتا۔ یہ سلسلہ 2 سالوں تک جاری رہا یا 2 صدیوں تک، مجھے یاد نہیں، مگر ایک رات میری زندگی میں وہ آیا، وہ بھی میری قیمت ادا کر کے سب کی طرح میرے جسم سے کھیلنے ہی آیا تھا، مگر مجھ میں اسے پتہ نہیں کیا نظر آیا کہ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر ڈالا۔ مجھے لگا جیسے نشے اور مستی کے عالم میں سبھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو اس نے بھی بول ڈالا ہوگا، مگر کچھ دن بعد وہ دوبارہ میرے سامنے اسی سوال کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے لگا شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ وہ مجھے ایک بہت چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں لے آیا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بیوی پہلے سے ہے، مگر اس سے کوئی اس کی اولاد نہیں۔ وہ مجھے علیحدہ اس گھر میں رکھے گا اور ہفتے میں 1-2 دن میرے پاس آیا کرے گا۔ میں تو اپنا گھر اور ایک سہارا پا کر خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اس گھر کو اپنی محبت سے سجا دیا۔ وہ بھی کبھی کبھار آتا۔ وہ بہت کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ مجھے لگا محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ اس دن تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتا چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس دن اس کے چہرے پہ بھی میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا، میرے کھانے پینے، میرے آرام کا غرض، ہر چیز کا بہت خیال رکھا، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ اللہ نے مجھے بہت ہی پیاری سی ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میں جب گھر آئی اپنی بیٹی کے ساتھ تو مجھے زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتا کسے کہتے ہیں۔ وہ میری بیٹی کی پیدائش کے دوسرے دن میرے پاس آیا اور بیٹی کو گود میں لے کر کہا، اس کا اس نائکا سے صرف 1 سال کا کانٹریکٹ تھا، اس کو اولاد چاہیے تھی، وہ اس کو مل گئی، اب میں واپس جا سکتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا اس بچی کو کون پالے گا؟ اس نے کہا میری پہلی بیوی یعنی سوتیلی ماں۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے وہ تمام مظالم یاد آ گئے جو میرے ساتھ میری سوتیلی ماں نے کیے تھے۔ اس کے بعد پہلے تو جھپٹ کر میں نے اسے اپنی بیٹی کو چھینا، اس کے بعد چھریوں کے پے در پے وار کر کے اس کو ختم کر ڈالا۔ میں اس کو چھریاں مارتی رہی، ہوش مجھے اس وقت آیا جب خود کو پولیس کی حراست میں پایا۔ جس بیٹی کو سوتیلی ماں سے بچانے کے لیے یہ سب کیا، وہ اب بھی سوتیلی ماں کے پاس ہی پل رہی ہے اور میں جیل میں دن کاٹ رہی ہوں۔ نہ جانے مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ میں کس سے شکوہ کروں۔